نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تعوذ اور تسمیہ تلاوت قرآن پاک سے پہلے جو پڑھنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت عمل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کریم میں ہے کہ درگزر کرنے کی عادت اپناؤ، بھلائی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو سننے والا اور جاننے والا ہے اس کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ ایک مقام پر فرمایا برائی کو بھلائی سے ختم کرو۔ ہم ان کے بیانات کو خوب جانتے ہیں، کہا کرو کہ اے پروردگار، شیطان کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ پھر یہ کہ تم میں اور جس دوسرے شخص میں عداوت ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست۔ یہ کام صبر کرنے والوں اور نصیب داروں کا ہے۔ جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو سننے والا اور جاننے والا ہے اس سے پناہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو مجھ سے پناہ مانگ لیا کرو، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے اس کی دشمنی کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کرو تاکہ اس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور وہ تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ اور شیطان کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے اپنی پناہ پکڑنی سکھائی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ پلید ہے، ناپاک ہے، پلید دشمن ہے، سلوک اور احسان سے بھی قبضہ میں نہیں آتا۔ اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے، اور اس نے اپنی پرانی دشمنی، پرانی عداوت رکھی ہوئی ہے، اور یہ عداوت کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اس کی جماعت کی تو یہی آرزو ہے کہ تم جہنمی ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کیا تم اس شیطان کی اور اس کی اولاد کی دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ یہی ہے وہ لعین، لعنتی جس نے قسم کھا کر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہی وہ لعنتی تھا جس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کیسے کہا تھا؟ قسم کھا کر۔ تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے لیے تو وہ حلف اٹھا کر آیا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم ان سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں سے جو مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو، شیطان راندے ہوئے سے، دھتکارے ہوئے سے۔ ایماندار اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ اور پھر یہ کہ جو قرآن ہے
یعنی جو قاری حضرات ہیں ان کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. اور یہ ایسا کیوں کہتی ہے ایک جماعت؟ ایسا پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کے بعد جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو وہ 2 فائدے بتاتے ہیں. جو قرآ حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، وہ 2 فائدے بتاتے ہیں. ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل، قرآن کے طرز بیان جو بیان کیا گیا ہے قرآن پر، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، ٹھیک ہے، قرآن کے طرز بیان پر عمل. دوسرے یہ کہ عبادت کے بعد کے جو غرور کا توڑ اور خاتمہ ہے نا، وہ کس سے ہوگا؟ تعوذ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کوئی عبادت کرتے ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سکون ملتا ہے نا. اور موسٹلی جو دل سے کرتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے. ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور وقت ہمیں فارغ مل جائے، ہمیں اور قرآن کی عبادت کروں، قرآن کی تلاوت کروں، تیری عبادت کروں. میرے ساتھ تو موسٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ میں جب قرآن پاک پڑھتی ہوں نا، مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ جلدی سے میں اپنی قرآن کی تلاوت مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد مجھے باقی کام بھی دیکھنے ہیں، مجھے کلاس لینی ہے، مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کی پڑھائی دیکھنی ہے، یا پیشنٹ آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ گیا، وہ میرے پاس بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس پیشنٹ کو بھی ہینڈل کرنا ہے. تو لیکن دل میرا کیا کر رہا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی اور نہ قرآن کی تلاوت کر لوں، یہ سورت مکمل کر لوں، یہ 20 آیتیں رہ گئیں، یہی پوری کر لوں. پھر جب وہ 20 آیتیں ہو جاتی ہیں، یہ تو ہو گئی، اب میں آگے اور 20 نہ پڑھ لوں، تھوڑا اور جو ہے وہ میں پڑھ لوں گی، تلاوت ہو جائے گی. میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے. اور جو دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کر کے مکمل کر لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں قرآن کو، یا نماز مکمل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اس وقت شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کے قریب ہوں، میں تو بڑا نیک بندہ ہوں. پھر اس سے ہمارے جو ہے نا اندر غرور و تکبر والا جو معاملہ آنے لگتا ہے. اس وقت تعوذ پڑھ لیا جائے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، وسوسہ دور ہو جاتا ہے، اور غرور اور تکبر ٹوٹ جاتا ہے. وہ آتا نہیں دل میں، آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھیں ذرا، تعوذ ہمیں جو ہے وہ دیا، اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی ہے، یہ جو آیت دی ہے، اس کے اتنے سارے فائدے ہیں. اچھا جی، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. پھر کیا کرتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے. پھر فرماتے، غور سے سنیے گا ذرا، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. یہ جو تعوذ ہے، یہ والا تعوذ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تعوذ ایسے پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. ٹھیک ہے، تو اس کی میں ایک پکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ہوم ورک گروپ میں سینڈ کر دوں گی، تاکہ آپ بھی اس کو یاد کیجئے اور آپ بھی اس کو پڑھا کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بہت ہی پاورفل آیت ہے شیطان سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں. ایسا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے کہ حمزہ کے معنی گھلا گھوٹنے کے اور نفخ کے تکبر کے، اور کیا ہے؟ تکبر ٹوٹ جائے. یہ جو اتنے مشکل لفظ ہیں نا، اس کو آسان بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کے سامنے میں نے پڑھ تو دیا ہے، لفظ تو بول دیے ہیں. حمزہ کے معنی گھلا گھوٹنے کے اور تکبر کو ختم کرنے کے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. یہ جو تعوذ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اسے ہم پڑھیں گے تو ہمارا جو غرور اور تکبر تلاوت کے بعد، عبادت کے بعد آئے گا، وہ فوراً ختم ہو جائے گا. اگر آئے گا تو اول تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اپنی پناہ میں لے لیں گے ہمیں، اور وہ جو تکبر اور غرور آئے گا نہیں. اور اگر آئے گا تو اس آیت کے پڑھ لینے سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور ہمارا جو غرور اور تکبر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا جی، آگے آپ لوگوں کے سامنے پہلی وحی جو ہے
اس کے بارے میں بات کروں گی میں کہ جبرائیل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا، سب سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد پہلی وحی کی جو پہلی آیت ہے وہ پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سورت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہی ہے، لیکن یہ اثر غریب ہے، اس کی جو سندیں ہیں نا وہ ضعیف ہیں۔ یہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو فرمان ہے نا یہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس سے پہلے جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم آپ کے سامنے رکھا وہ صحیح سند اور حدیث کے صحیح اس کا جو سٹیٹس ہے حدیث کا وہ صحیح ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ واللہ علم بالصواب، آپ لوگوں تک وہی چیز پہنچائی ہے میں نے جس کا جو ہے وہ ہمیں علم ہے، ہمیں پڑھایا گیا ہمارے اساتذہ کی طرف سے، اور اس حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ سارا کچھ ملے گا جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ کب اور کہاں پڑھیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھیں، اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلند بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوشیدہ پڑھنا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچی آواز میں پڑھنا ثابت ہے، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آہستہ آواز میں پڑھتے تھے پوشیدہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، دونوں سے ہی ثابت ہے، دونوں ہی صحاب ہیں، دونوں سے ہی آہستہ آواز میں پڑھنا، پوشیدہ پڑھنا اور اونچی آواز میں بلند آواز میں پڑھنا ثابت ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد دیکھ لیجئے۔ اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں، یہ جو تعوذ ہے اس میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ جیسے ہم لوگ باتیں آپ لوگ میں جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے ہنس رہے تھے، میں آپ کو پکچر سینڈ کی نا کہ یہ دیکھیں میں کس کنڈیشن میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ لوگوں کے کلاس لینے لگی ہوں، تو یہ جو ایک ہنسی مذاق ہے اس میں بعض اوقات کچھ باتیں ایسی بھی ہم سے ہو جاتی ہیں جو کہ تھوڑی بہت خلاف شرع بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے ہم پناہ میں آ جاتے ہیں، ہماری جو منہ سے نکلی ہوئی ایسی ویسی باتیں ہیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں جس سے تھوڑی بہت ناپاکی آ جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ ہماری بچت ہو جاتی ہے۔ ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم شیطان سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اسی منہ سے جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، جیسے میں نے سٹارٹ کیا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا ہو گیا؟ میرا منہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے قابل ہو گیا۔ جب میں نے پناہ مانگ لی شیطان سے، شیطان کے شر سے، اور اللہ کی پناہ میں آ گئی، اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو میرا منہ اس قابل ہو گیا کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ سکوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد جو ہے وہ طلب ہے کہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے جو ہے وہ پناہ دے دے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے، اور اللہ جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے نا، صرف اللہ سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگی ہے، صرف مجھ سے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے بندے کی، میں اپنی مخلوق کی مدد نہ کروں۔ اور یہ جو مدد مانگنا ہے نا، یہ بلا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے،
اللہ ताला की अजीमुल शान कुदरतों का इकरार, उसका अपने दिल से ज़ुबान से इकरार करना, उसका इजहार करना। जब हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, तो हम अल्लाह की अजीमुल शान कुदरतों का इकरार कर रहे होते हैं, अपने ज़ुबान से उसका इजहार कर रहे होते हैं। और इस बातनी खुले हुए दुश्मन के मुकाबले में अपनी कमज़ोरी और आजिज़ी का इकरार अपने रब के सामने करते हैं, क्योंकि इंसानी दुश्मन का मुकाबला हो सकता है, एहसान और सलूक से उसकी दुश्मनी रफ़ा हो सकती है, दफ़ा हो सकती है, जैसे कि कुरान करीम में आया है, जो पहले भी बयान किया जा चुका है, आपके सामने रखा है। लेकिन ये जो शैतान है ना, जो अहद लेकर आया है, हलफ उठा कर आया है कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरे बंदों को क़यामत की सुबह तक वर्गलाता रहूँगा, इन्हें जहन्नम रसीद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जब अल्लाह ताला के सामने बंदा कहता है ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह ताला खुश होता है अपने बंदे से। क्यों? क्योंकि जब बंदा अपने रब से मदद मांगता है, अल्लाह की पनाह में आता है, दुश्मन का वसवसा दूर करने के लिए इल्तिजा करता है, तो अल्लाह खुश होता है कि मेरे बंदे ने सिर्फ मुझसे मदद मांगी है और शैतान पर सबकत ले गया है। शैतान ने जो कहा था कि बहकाऊंगा, तो मेरे बंदे ने तो शैतान से पनाह मांग ली, और मेरा अब बनता है कि इसको पनाह दूं शैतान के शर से। इसलिए जब भी लगे आपको कि आपके दिल में कोई तकब्बुर गुरूर आने लगा है, या बहकने लगे हैं, या ये कि किसी महफिल में बैठे हैं, ज़्यादा हंस लिया है ऊंची आवाज़ में और इधर उधर की ज़्यादा बातें कर ली हैं, फ़ौरन तावुज़ पढ़िए, अल्लाह की पनाह में आ जाइए, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रख ले, शैतान आपको मज़ीद ना बहका सके। क्योंकि जब शैतान गालिब आ जाता है तो फिर इंसान हलाक और बर्बाद होता है। शैतान तो हर वक्त इंसान को देख रहा होता है, वो तो ऑलरेडी तैयार बैठा होता है बंदे को बहकाने के लिए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के लुग़वी मानी क्या है? आउज़ बिल्लाह पढ़ना अल्लाह ताला की तरफ इल्तिजा करना है, और हर बुराई वाले की बुराई से उसके दामन में पनाह तलब करना है। और फिर ये कि बुराई के दफ़ा करने के लिए पढ़ा जाता है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये एक हकीकी बात है, आप लोग अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, कि शैतान से बचाने वाला सिवाय रब ताला के और कोई भी नहीं है। कोई भी हमें शैतान से नहीं बचा सकता, शैतान के वसवसे से नहीं बचा सकता। सिर्फ रब्बे कायनात है जो शैतान के वसवसे से हमें बचा सके, उसके वार से बचा सके, उसके शर से बचा सके, अपनी पनाह में ले सके। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इंसानों के शर से महफूज रहने की जो तरकीब सलूक और एहसान वगैरह बताई है ना, और शैतान के शर से बचने की सूरत ये बताई कि हम उसकी ज़ात पाक के ज़रिए पनाह तलब करें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर। कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने बंदे की मदद की है। हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आयत दे दी है कि हम जब पढ़ेंगे अल्लाह फ़ौरन हमें अपनी पनाह में ले लेगा और शैतान के शर से महफूज कर देगा। ये आपके सामने मैंने तावुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कुछ हकीकत रखने की कोशिश की मुख्तसर अल्फाज में। अब आ जाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तरफ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने किताब अल्लाह को उसी के साथ शुरू किया है। उलमा का भी इत्तफाक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह नमल की एक आयत है। उलमा का इत्तफाक है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह नमल की एक आयत है। जब आप सूरह नमल पढ़ते हैं ना तो उसमें आती है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो उलमा का इत्तफाक है इस बात पर कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह नमल की एक आयत है। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि वो हर सूरत के शुरू में एक मुस्तकिल आयत है या हर सूरत की एक मुस्तकिल आयत है। सूरत के शुरू में एक मुस्तकिल आयत है या हर सूरत की एक मुस्तकिल आयत है। शुरू में लिखा है ना पूरे कुरान करीम में हर सूरत से पहले सिवाय एक सूरत के, बाकी हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। तो तमाम तर जो उलमा हैं उनमें इस बात पर इख्तलाफ है कि वो हर सूरत के शुरू में एक मुस्तकिल आयत है या हर सूरत की एक मुस्तकिल आयत है जो उसके शुरू में लिखी गई है, या हर सूरत की बाज़ आयत है। इस तरह सूरत फातिहा ही की आयत है और दूसरी सूरतों की नहीं है।
सूरत फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बात में उलमा का इत्तफाक आया है कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल की एक आयत है, लेकिन इख्तलाफ जो आया है ना, इत्तफाक नहीं आया, इख्तलाफ आया है, वो ये आया है कि आया ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है, शुरू में एक मुस्तकिल आयत है जो शुरू में लिखी गई है हर सूरत के, या फिर ये सूरत की एक मुस्तकिल आयत है। इस बात में मुख्तलिफ जो आरा हैं वो आती हैं, लेकिन हमारे लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक रहमत है और बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, तो ये तोहफ़ा है। सुनन अबू दाऊद में सही सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे। ये जो सूरतें हैं ना, सूरत फातिहा, आमीन, वलद्दालिन, आमीन, ठीक है, वलद्दालिन तक तो पता था, लेकिन आगे सूरत बकरा शुरू हो रही है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को इन सूरतों के आपस में जुदाई का नहीं पता था, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल नहीं हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल हुई तो पता चला कि भाई एक सूरत मुकम्मल हो गई है, दूसरी सूरत शुरू हो गई है। यूँ सूरतों के दरमियान जो जुदाई है, जो फासला है, एक सूरत मुकम्मल और दूसरी सूरत शुरू होती है, ठीक है, उसका पता चला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुरान करीम में देखिएगा कि ये जो सूरतें अलग अलग हुई हैं, ये इस आयत की बदौलत हमें पता चलता है। इस आयत की बदौलत सूरतें जो हैं वो हमें अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सही बुखारी में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात किस तरह थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात किस तरह थी। फरमाया कि हर खड़े लफ्ज़ को आप दराज करके पढ़ते थे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुनाई। बिस्मिल्लाह पर बिस्मिल्लाह पर बिस्मिल्लाह पर मद किया, अर्रहमान पर मद और अर्रहीम पर मद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, देख लिया ना, मीम खड़ी हरकत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में ना बड़े एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्टार्टिंग पे जब मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करने शुरू किए ना, तो मेरा ख्याल है पहला या दूसरा लेक्चर था सूरत कौसर का। तो मैं चूँकि थोड़ा सा तो वक़फ़ करके पढ़ रही थी और उसके बारे में जो भी हक़ायक़ थे वो बयान कर रही थी, बोल रही थी, बता रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी अपलोड करने के लिए। तो मुझे वहाँ पर एक मैसेज आया, वो मैसेज पढ़ के बड़ा मेरा दिल किया कि मैं दोबारा जो है वो अगला लेक्चर अपलोड ना करूँ। फिर मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते रहेंगे। वो लोग जो बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि भाई यहाँ पर भी जो है वो अच्छा काम हो रहा है, और शैतान जो है वो फिर उनके दिमाग पे सवार होता है, फिर ऐसी चीज़ें वो करते हैं। तो हौसला और हिम्मत जो है वो रखनी है, तो इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त कर लेंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको नज़रअंदाज किया और अगला लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों लेक्चर्स मौजूद हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी एक लेक्चर में वो कमेंट मौजूद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने उसको डिलीट कर दिया हो। तो ये जो है ना, अभी जो कहा ना कि आप दराज करके पढ़ते थे, फरमाया कि हर खड़े हुर्फ लफ्ज़ को आप दराज करके पढ़ते थे। जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह पे खड़ी हरकत, रहमान मीम पे खड़ी हरकत, रहीम हा के आगे या साकिन आ गया है, आगे मीम पे वक्फ किया है, जिसकी वजह से हा को दराज किया, बढ़ाया। तो ये जो चीज़ है जब मेरे सामने आई ना, तो मुझे वो बात याद आ गई, मुझे वो कमेंट याद आ गया। तो मैंने कहा चलें जी, आप लोगों को साथ भी शेयर करूं कि मेरे साथ भी ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही जो है वो मेरा हौसला तोड़ने की किसी ने कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो बचा लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
بسم اللہ کے فضائل دیکھ لیتے ہیں کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ دیکھ لیجئے کہ کس قدر نزاکت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کس میں؟ بسم اللہ میں اور اللہ کے بڑے ناموں میں، کیونکہ اس میں بھی الرحمن الرحیم دو بڑے ہی عظیم صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے آ رہے، اور اللہ کا اپنا جو ذاتی نام ہے اللہ وہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا جو ذاتی اور نام ہے وہ اللہ ہے، رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، لیکن جو صفاتی نام قرآن کریم میں آئے ہیں ان میں سے دیکھ لیجئے رحمان اور رحیم بڑے عظیم الشان جو اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اور یہ جو بسم اللہ ہے یہ صرف یہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بسم اللہ عطا کی گئی، کیونکہ دین جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں ہمارے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، اور یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں مل گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کی بھی شریعت کیا تھی؟ توحید ہی تھی، وہ بھی ان کو بھی حکم تھا کہ اللہ کی ہی توحید بیان کرنی ہے، توحید کا پرچار کرنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، تو انہیں بھی بسم اللہ عطا ہوئی تھی۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں۔ اور یہ کس نے ہمیں بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا، جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں ان کے پاس بٹھایا، تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا با سے مراد اللہ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، اور رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم و کرم کرنے والے کو۔ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ دیکھ لیجئے بیان کر دیا ہے رحمان رحیم اور اللہ کے معنوں کو۔ جی، مسند احمد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، سواری کا جب ٹائم آتا تھا نا، یہ اس وقت کا اس میں سے ایک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگی روایت کہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہے، ہاں بلا کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں کیا چلا کہ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، کیونکہ اس سے شیطان بڑھتا ہے، پھولتا ہے، خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے اسے گرایا ہے۔ لیکن بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ سو ہمیں بسم اللہ کہہ کر ہر کام شروع کرنا چاہیے تاکہ اس میں ایک تو برکت ہو، اللہ کے نام سے شروع ہو جائے، دوسرا یہ کہ شیطان جو ہے وہ مکھی کی طرح پست اور ذلیل ہو جائے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے
उसमें बरकत नहीं होती। बैतुल खला वॉशरूम में जाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अंदर जाना है ना तो बाहर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हदीस में भी ये वारिद हुआ है। वुजू के वक्त भी पढ़ लें। मसनद अहमद और सुनन में अबू हुरैरा, सईद बिन ज़ैद और अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है। 3 सहाबा हैं जिनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू में अल्लाह का नाम ना ले उसका वज़ू नहीं होता। और ये हदीस हसन है। बाज़ उलमा तो वज़ू के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब बतलाते हैं, मुस्तहिब नहीं बल्कि वाजिब। जानवर ज़िबा करते वक्त भी उसका पढ़ना मुस्तहिब है। हर काम शुरू करने से पहले जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरे बंदे ने मेरा नाम लेकर ये काम शुरू किया है। इमाम राजी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब में इस आयत की फजीलत में बहुत सी अहादीस वारद की हैं। एक में है कि जब तू अपनी बीवी के पास जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उसी से अल्लाह ताला कोई औलाद बख्शे तो उसकी और उसकी औलाद के सांस की गिनती के बराबर तेरे नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये मियाँ बीवी के लिए लिखा गया है। ये मियाँ बीवी के लिए एक सबक है, सीख है। आप में से जो मैरिड हैं वो भी सुन लीजिए, जो अनमैरिड हैं वो भी सुन लीजिए। कल को प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है कि मियाँ बीवी के ताल्लुक में जब बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए और उसमें अल्लाह ताला अगर बरकत रखे और औलाद अता करे तो उसकी और उसकी औलाद की सांस की गिनती के बराबर नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी। इस आयत की इतनी फजीलत जो है वो आपके सामने रख दी है, इससे आगे और क्या बताएं आपको। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये जो रवायत है ना इमाम राजी की, इसमें बाज़ जो जगहों पर जो है ना, बाज़ जगहों पर इन्होंने इस रवायत को बिल्कुल बेअसल कहा है। बाज़ जगहों पर आया है कि ये बेअसल है, लेकिन चूंकि हमारा मानना ये है कि बिस्मिल्लाह हर काम से पहले पढ़नी चाहिए। इवन बाथरूम जाने से पहले भी बाहर पढ़ ले, उससे भी अल्लाह ताला शैतान से महफूज रखता है, बरकत देता है। और अल्लाह का नाम लेकर जो भी काम किया जाए अल्लाह जो है वो उसमें आसानी करता है। तो हमारा तो मानना यह है कि हर काम शुरू करने से पहले जब ये पढ़ ली जाए अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह की मदद मिल जाती है, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं उसमें बरकत हो जाती है। खाना वगैरह खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़नी मुस्तहिब है। सही मुस्लिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अबू सलमा से फरमाया, जो आपके घर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले खावंद से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अबू सलमा उम्मे सलमा के पहले खावंद से थे, हज़रत उमर बिन अबू सलमा के बिस्मिल्लाह कहो और अपने दाहिने हाथ से खाया करो, अपने सामने से नवाला उठाया करो। यानी हमें खाने का तरीका भी बता दिया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खानी है, अपने आगे से खाना खाना है, दाएं हाथ से खाना है, और जो खाना है नवाला उठाना है वो भी अपने आगे से उठाना है, दाएं बाएं से नहीं उठाना। अब बिस्मिल्लाह के बारे में और तावुज़ यानी कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इसके मज़ीद अहादीस, मज़ीद रवायात रखना शुरू करूँ तो मेरा नहीं ख़याल कि मैं घंटा भी और बोल लूँ, घंटा भी और आपके सामने जो है वो रख लूँ इन अहादीस को, रवायात को, तो ये पूरी होंगी। इस कदर फजीलत, तावुज़ और तस्मिया की आई है। अमेरिका होने ना वो काका ने पिशावर एयरपोर्ट 2-3 जगह पे होटल वहां भेजते ने, वो पानी है वहां फौज मार देते हैं, लेकिन मोरी खतरा है अभी भी। हाँ एंड हमने कितना तो रिपोर्ट है और एक आर्गन है ना क्या, अमेरिकन वहां पे सूफिया वहां पे पाकिस्तान वहां को भी